وزدنی علما والحقنی بالصالحین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن اظلم ممن کذب علی اللہ وکذب بالصدق اذ جاءہ الیس فی جہنم مثوی للکافرین والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون لهم ما یشاءون عند ربهم ذلک جزاء المحسنین۔ صدق اللہ خالقنا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حاضرین و سامعین کرام، ہمارے قرآن پاک کا درس سورہ زمر جو 39 نمبر سورت ہے، اس کی 31 آیتیں ہو گئی اور 23واں پارہ ختم، اب 24ویں پارے میں اس کا درس شروع ہے۔ یہاں سے رب کریم نے فرمایا فمن اظلم ممن کذب علی اللہ، تو ان سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے، وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ، اور جب حق ان کے پاس آتا ہے تو ان کو جھٹلاتا ہے۔ الیس فی جہنم مثوی للکافرین، کیا جہنم کافروں کا ٹھکانہ جہنم نہیں ہے؟ مثوی مانے ٹھکانہ، یعنی کیوں نہیں؟ جو حق کو جھٹلائے، رب کی تکذیب کرے، جب حق ان کے پاس آئے ان کی تصدیق کی بجائے ان کی تکذیب کرے تو یہ کافر ہے اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ پر جھوٹ باندھے، اس طرح کہ اللہ کے لیے اولاد یا شریک ثابت کرے، پھر کہے کہ ہم کو رب نے یہی حکم دیا۔ معلوم ہوا کہ جھوٹ قولی بھی ہوتا ہے، جھوٹ عملی بھی ہوتا ہے اور جھوٹ اعتقادی بھی ہوتا ہے، مگر سب سے خطرناک جھوٹ وہ اعتقادی ہے کہ انسان کا عقیدہ بگڑ جائے۔ اللہ تینوں جھوٹوں سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ، صدق و حق سے مراد قرآن پاک ہے کہ جب قرآن آیا دنیا میں، کیونکہ اس کی ہر آیت حق ہے، یا پیارے آقا دو جہان دنیا میں جلوہ گر ہوئے، کیونکہ حضور کی ہر ادا حق ہے۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، فرمایا جو بھی دے اس کو قبول کر لو۔ ان کا ہر فعل حق ہے، ان کا ہر کلام حق ہے، کیونکہ باطل وہاں تک پہنچ نہیں سکتا، وہ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، معصوم ہیں۔ تو کیا جہنم میں کافروں کا ٹھکانہ نہیں؟ کیوں نہیں؟ اس سے دو مسئلے معلوم ہوئے۔ ایک یہ کہ اوروں کو جھٹلانا گناہ ہے اور حضور کو جھٹلانا کفر، قرآن کو جھٹلانا کفر۔ دوسرے یہ کہ جہنم میں ٹھکانہ صرف کفار کا ہے، مومن گناہگار اگر جہنم میں جائیں گے تو عارضی طور پہ، جو حالت ایمان میں دنیا سے گئے۔ بہت سارے لوگ غلط فہمی ہے، حالانکہ وہ کافر ہیں، انہیں پتہ بھی نہیں ہے، ان کا عقیدہ ہی کفر ہے، شرکی عقیدہ ہے ان کو، وہ غلط فہمی میں مبتلا ہے۔ حرام کو وہ جو ہے نا حلال سے زیادہ پسند کرتا ہے، بدکاری کا موقع ملے تو بولے اس میں کیا ہے، شراب اگر کوئی پیسہ اور ملا تو بولے یہ تو مزے کی چیز ہے۔ تو یہ ایمان نہیں ہے بھائی، یہ غلط فہمی ہے۔
نماز قضا کر لی تو بولا اس میں کیا ہے، 12 بجے اٹھا، 10 بجے اٹھا، بولا آج تو نیند پوری ہو گئی. بھائی تمہارا تو ایمان ہی گیا، تمہیں اتنے فکر نہیں. ہاں اگر دنیاوی نقصان ہوتا پھر ان کو دکھ ہوتا کہ ارے میں سو رہا تھا میری گاڑی چوری ہو گئی، پھر یہ فریاد کرتا. اب شیطان نے دونوں کانوں میں پیشاب کر دیا اور اس کا سب کچھ ستیہ ناش کر دیا، اس کو فکر ہی نہیں ہے. تو یہ کون سا مسلمان ہے؟ اس کو ہم کہتے ہیں 2 نمبر مسلمان یا چین مسلمان. مسلمان اسی کا نام نہیں ہے کہ بس جو اسلام کے نام پر دھبا بن جائے کہ جس کو دیکھ کر شرمائیں یہودی. یہ کون سا مسلمان ہے؟ یہودی بہت پیچھے چھوڑ دیے. بعض مسلمان ہو وہ تو ان کا تو رات دن کام ہی فساد ہے. آگے فرمایا والذی جاء بالصدق، وہ جو سچ لے کر آیا، قرآن سچ، دین اسلام سچ، شریعت محمدی سچ، جو سچ لے کر آیا، وصدق بھی، اور اس کی تصدیق کی، اولئک هم المتقون، یہی تقوی دار ہیں، یہی متقین. اولئک هم المتقون، سورۃ نمبر 2 پارہ نمبر 2 آیت نمبر 177 میں ہم پڑھ چکے ہیں. اولئک هم المتقون، وہاں بوڑے لیس البر ان تولوا وجوہکم، صحیح مسلمان کامل جنتی کی پوری تعریف، سچوں اور متقی پرہیزگاروں کی تعریف اسی آیت مقدسہ میں دوسرے پارے میں دیکھ لے. اس سے معلوم ہوا کہ صدیق اکبر بڑے درجے والے ہیں. سواق محرقہ میں بروایت ابن عساکر فرمائے کہ حضرت علی کی قرات میں یوں ہے والذی صدق بھی، والذی کے الفاظ آئے ہیں. اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں سچائی لانے والے پیارے عقائد و جہان اور تصدیق کرنے والے صدیق اکبر ہیں. یاد رکھیے قرآن پاک کا اسلوب بڑا پیارا ہے. کسی کا نام تو نہیں، لیکن سب سے پہلے مصداق رسول اللہ ہے. قرآن وہ رسول اللہ علیہ السلام اللہ کے یہاں سے جبریل علیہ السلام حضور پر لے کر آئے، حضور پر نازل کیا، اور پھر حضور نے دنیا والوں کو بتایا، اور سب سے پہلے تصدیق کرنے والے صدیق اکبر ہیں. آج بھی کوئی عالم دین اللہ کی رضا کے لیے اللہ کا یہ پیغام کسی کے پاس پہنچا، لوگوں اللہ واحد لا شریک ہے، معبود واحد برحق اللہ ہے، 5 وقت کی نماز، یہ قرآن کا پیغام پہنچاتا ہے نا، تو جو سن کر وہ تصدیق کرتے وہ بھی اس کا مصداق ہو گیا. وہ عالم دین نے وہ پیغام اللہ کا پہنچایا اور سننے والے نے تصدیق کیا تو وہ بھی آج اس کا مصداق ہو سکتا ہے. لیکن پہلے مصداق وہ ہمارے عقائد و جہان اور شان صدیق اکبر ہے. باقی قیامت تک یہ اللہ کا کلام. ہم سورہ انعام میں آیت نمبر 19 میں پڑھ چکے ہیں کہ مجھے یہ قرآن وحی کیا گیا لِأُنذِرَكُمْ بِهِ، کہ میں اس کے ذریعے تمہیں ڈراؤں. وَمَنْ بَلَغَ، اور پھر وہ لوگ، وہ علماء جن کو اللہ قرآن کا علم دے، پھر وہ آگے اس پیغام کو پہنچائے. اس کو اللہ تعالیٰ فرمایا یہ لوگ سچے ہیں. قرآن پاک کی تصدیق کرے، قرآن پاک کا پیغام لانے والا بغیر کسی لالچ کے. لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ، ان کے لیے وہ ہیں جو یہ چاہتے ہیں، عند ربہم، ان کے رب کے ہاں، ذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ، یہی محسنین کا بدلہ ہے. متقی بن گیا تو جنتی بن گیا نا. وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ اعدت للمتقین، سورہ نمبر 3 پارہ نمبر 4 آیت نمبر 133. اعدت للمتقین. رب فرماتا ہے سبحان اللہ اپنے حبیب کے لیے فرمایا کہ آپ کو رب اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اور ابو بکر صدیق کے لیے فرمایا لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ، ان کے لیے وہ ہیں جو یہ چاہیں گے. اللہ فرماتا ہے ارے دنیا میں میری بندگی، میرے نبی کے نقش قدم پر چلو، ان کے اس پیاری سنتوں کو اپناؤ، پھر دنیا میں جنت میں وہ ہوگا جو تم چاہو گے. لَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. آگے سورہ حمیم سجدہ میں آ رہا ہے.
صدیق اکبر کے لیے سورہ لیل میں 21 نمبر آیت میں فرمایا وَلَسَوْفَ يَرْضَى، انہوں نے بغیر لالچ کے رسول اللہ کے پیارے غلام حضرت بلال حبشی وغیرہ کو آزاد کیا. لوگوں نے بولا کوئی احسان ہوگا، اللہ نے فرمایا نہیں، یہ تو اس لیے آزاد کرتا کہ اللہ راضی ہو جائے. شان صدیق اکبر. محسنین لیکفر اللہ عنہم، تاکہ اللہ مٹا دے ان سے اسوأ الذی، ان کے وہ برے کام عملو جو انہوں نے کیے، وَيَجْزِيَهُمْ، انہیں بدلہ دے اجرہم، ان کا اجر بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اچھے سے اچھے کام جو انہوں نے دنیا میں یہ کرتے تھے ان کا اللہ تعالیٰ انہیں بدلہ دے. لیکفر کا تعلق محسنین سے ہے، معنی یہ ہے کہ بدلہ ان لوگوں کو ملے گا جو اس لیے نیکی کرتے ہیں کہ اللہ ان کی خطاؤں کو معاف کر دے. سورہ ہود میں ہم آیت نمبر 114 15 میں پڑھ چکے کہ یہ نیکیاں جو ہیں ان الحسنات یذہبن السیئات، یہ گناہوں کو مٹا دیتی، نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں. توبہ سے بھی گناہ مٹتے ہیں، نیکیوں سے بھی گناہ مٹتے ہیں. اللہ ان کی خطائیں معاف کر دے. اور اسوأ الذی، برا کام جو انہوں نے کیا، کیا مقصد؟ اسلام لانے سے پہلے بے خبری کی حالت میں یا اسلام لانے کے بعد جو لغزشیں اور خطائیں ان سے سرزد ہوئیں، لہذا آیت پر اعتراض نہیں کہ صدیق اکبر سے کون سے برے کام سرزد ہوئے. اور یہ عام قاعدہ بھی ہے کہ کوئی اگر اس طرح اعمال کریں تو اللہ ان کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں. وہ تو محفوظ ہیں، صحابہ کی بڑی شان ہے، معصوم نہیں ہیں، معصوم انبیاء علیہ السلام ہیں. یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے اور یہی ان کا اعلان ہے. کہ دنیا میں جو کرتے تھے، کیا معنی؟ یعنی حضرت صدیق اکبر کی اسلام سے پہلے والی ساری خطائیں معاف اور ساری نیکیاں قبول، بلکہ معمولی نیکیاں بھی قبولیت کے اعلیٰ درجے میں ہیں. اللہ فرماتا ہے علیہ اللہ بکافٍ عبدہ، کہ اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں؟ بلا، کیوں نہیں، اللہ کافی ہے اپنے بندے کے لیے. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ کے ذات پر بھروسہ کرتا ہے اللہ ان کے لیے کافی. یہ سوال انکاری ہے اور بندے سے مراد پیارے عقائد و جہان ہے. اس میں حضور کو تسلی دی گئی کہ کفار آپ کا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے، ہم آپ کے لیے کافی ہیں. یہ کچھ بھی کریں، سازشیں کریں، جو اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتا ہے اللہ نے فرمایا وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اے محبوب لوگوں کے شر سے اللہ تیری حفاظت کر. جو اللہ کی بندگی کرتے ہیں پھر لوگوں کے شر سے اللہ ان کی جان و مال و عزت و ابرو کی حفاظت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ میں اللہ کے ذات پر اعتماد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے اوامر کے امتثال کے لیے کمر بستہ رہنے والے بنا دے. وَيُخَوِّفُونَكَ، یہ تمہیں ڈراتے ہیں بِالَّذِينَ، اس سے من دون، جو اللہ کے علاوہ اوروں سے آپ کو ڈراتے ہیں. شان نزول کفار مکہ نے حضور کو اپنے بتوں سے ڈراتے ہوئے کہتے تھے کہ آپ ان کی برائیاں بیان نہ کریں، ورنہ وہ آپ کو نقصان پہنچا دیں گے. اس کے متعلق یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. روح البیان نے فرمایا کہ یہ آیت 2 بار نازل ہوئی. ایک بار پیارے عقائد و جہان کے لیے جب مشرکین مکہ نے کہا تو اللہ نے فرمایا یہ تمہیں بتوں سے ڈراتے ہیں. اور دوسری مرتبہ کب نازل ہوئی؟ اور دوسری بار خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کے حق میں کہ پیارے عقائد و جہان نے انہیں وہ درخت کاٹنے بھیجا جس کا یہ کافر پوجا کرتے تھے، اس کو پوجتے تھے. جب اس درخت کے پاس پہنچے کفار بولے کہ اس میں ایک دیو رہتا ہے اور آپ کو دیوانہ کر دے گا، آپ نے بغیر پرواہ کیے درخت کاٹ دیا. اس کی جڑ میں ایک بدشکل آدمی تھا جو نکل کر بھاگ گیا. اللہ والے پھر کسی سے ڈرتے تھوڑی، وہ تو اللہ کا حکم. یہ بھائی ڈرامے ہوتے، فلاں درخت نہیں کاٹ اور یہ فلاں چیزیں، یہ بس ایک چھوٹی سی بات ہوتی ہے اور ہزاروں باتیں ملا کر بس یوں ہو گیا، فلاں ہو گیا، فلاں ہو گیا. شیطان بھی پھر بھی اپنی وہ کرتا ہے کہ عقیدے خراب ہو. میرے محلے میں تھا کچھ
ایک شخص نے اپنے گھر میں درخت کاٹا نا، آ گیا دوسرے دن، بولا میں نے درخت کاٹا، بس جیسے میں سوتا وہ آ کے مجھے نا گردن سے پکڑ لیتے. ارے میں نے بولا 2-3 درخت مجھے دکھا دو، میں بھی کاٹ کے مارتا ہوں، دیکھو تو کون ہے میرا گلا پکڑتا ہے. میں نے بولا تو نے ذہنیت سے بنایا ہوا، شیطان فائدہ اٹھاتا ہے. درخت کسی کو نہیں پکڑتا، لوگوں نے لوگوں کو مار دیا، مسلمانوں کی جان لی، علماء کو شہید کر دیا، اس کے گردن پر کوئی نہیں بیٹھا، اور تو نے درخت کو کاٹا، تیرے کو رات کو جو ہے نا آ کے گردن پکڑا دے. تیرا عقیدہ ہی گرا ہوا ہے، عقیدہ ہی تیرا کمزور ہے، پتہ نہیں کیا عقیدہ بنایا ہوا ہے. یہ پتہ نہیں کون سے مسلمان ہیں. وہ میں نے درخت کاٹا اور رات جیسے میں سو جاتا ہوں وہ آ کے مجھے گردن سے پکڑ لیتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. عقیدہ اس نے بنایا ہوگا، ارے درخت کاٹا، پتہ نہیں رات کو مجھے پکڑے گا تو نہیں. ارے خدا کے بندے، تو درخت کاٹنے اتنا خوف زدہ ہوا ہے. میں نے بولا ہم نے تو زندگی گزاری بھائی کھیتی باڑیاں کی، رات کو بھی درخت کاٹے، دن کو بھی درخت کاٹے، آج تک کسی درخت نے نہ پکڑا اور نہ ہمارے ذہن میں آیا. کیا عقیدہ بنا رکھا ہے. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ. جن کو اللہ گمراہ کر دے ان کے برے اعمال سے، ان کے برے کردار سے، پھر انہیں شیطان بھی ڈراتا ہے، ان کے گلے کو بھی پکڑتا ہے، پھر ان کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہوتا. کیونکہ قرآن پاک کے درس سننے سے، پیارے عقائد و جان کے تعلیمات سے محروم ہے، عقیدہ خراب ہوا ہے. وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُضِلٍ. جس کو اللہ ہدایت دے، ارے انہیں کوئی گمراہ کرنے والا پھر نہیں ہے. اللہ فرماتا ہے جس کو اللہ راہ راست پر چلائے، جس کو اللہ ہدایت دے، انہیں کوئی گمراہ کرنے والا نہیں ہے. فَمَا لَهُ مِن مُضِلٍ أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي انتقام. کہ اللہ تعالیٰ عزت والا، غالب اور بدلہ لینے، انتقام لینے والی ذات نہیں ہے؟ کیوں نہیں. اللہ فرماتے دیکھیں بتوں کو پوجو گے، شیطان کے کہنے پر چلو گے، زمین میں فساد کرو گے، تو پھر اللہ کے اسماء الحسنی میں انتقام بھی اللہ تعالیٰ انتقام لینے والا. اور جب اللہ انتقام لے گا تو چھڑانے والا کوئی نہیں ہوگا. بت پرست تو کہتے ہیں ہمارے بت ہمیں چھڑا دیں گے، لیکن مسلمانوں کے عقیدہ نہیں ہے اللہ کا مقابلے میں کوئی چھڑانے والا نہیں ہے. انبیاء علیہ السلام یا اولیاء کی شفاعت، لیکن ہم وہ اس طرح تھوڑی مانتے کہ اللہ چاہے نہ چاہیے چھڑا دیں گے. وہ کہتے نہیں جس طرح وزیر جو ہے بادشاہ کا کچھ بھی کر سکتے، اس طرح ہمارے بت بہت کچھ کر سکتے. یہی تو عقیدہ شرک کا. والا انسان تم اے محبوب، اگر آپ ان سے پوچھیں، تم بتوں کو پوجنے والوں سے پوچھیں، من خلق السماوات والارض، کس نے زمین و آسمانوں کو پیدا فرمایا، لا یقولن اللہ، تو ضرور کہیں گے کہ اللہ نے پیدا کیا. اس آیت میں وہ کفار مراد ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ہستی کی قائل تھے اور اس سے خالق و مالک مانتے تھے، پھر اپنے بتوں کو بعض چیزوں میں رب کے برابر مان کر ان کو پوجتے تھے، ان کی عبادت کرتے تھے، لہذا مشرک تھے. رب فرماتا ہے ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، سورہ انعام میں ہم نے پڑھا. اور وہ خود قیامت میں بتوں سے کہیں گے اذ نسویکم برب العالمین، سورہ شعراء میں پڑھ چکے کہ ہم تمہیں اللہ کے برابر یعنی ان کی بندگی کرتے تھے. قل افرأیتم ما تدعون، اے محبوب تم فرماؤ بھلا بتاؤ تو جنہیں تم پوچھتے ہو من دون اللہ، اللہ کے سوا، ان ارادنی اللہ، اگر میرا رب مجھے ارادہ کرے بدرن تکلیف پہنچانے کا، میرا رب، اے بت پرستو میں تم سے پوچھتا ہوں، میرا رب مجھے اگر تکلیف دینا چاہے، بدرن تکلیف، حل ہننا کاشفات دری، کیا تمہارے یہ بت، کیا یہ میری تکلیف کو دور کر پائیں گے، او ارادنی برحمت، یا میرا رب مجھ پر رحم کرنا چاہے، حل ہننا ممسکات رحمتی، کیا تمہارے یہ بت اس رحمت کو روک لیں گے. ہم نے یہ دیکھیں سورہ فاطر جو سورت نمبر 35 ہے اور آیت نمبر 2 میں ہم پڑھ چکے ہیں. یہاں دیکھیں آپ کو یاد رہے گا، ما یفتح اللہ للناس من رحمت، یہاں دوسرا انداز تھا جو اللہ تعالیٰ
لوگوں کے لیے اپنے رحمتیں کھول دے، عطا کر دے، فلا ممسک لہا، پھر اسے کوئی روکنے والا نہیں ہے، وما یمسک فلا مرسل لہ من بعدہ، اور اگر کوئی نعمت چھین لے، کسی کو ذلیل کیا، کوئی عزت دینے والا نہیں ہے، کسی کو بیمار کیا، اللہ کے ارادے کے بغیر کوئی شفا دینے والا نہیں ہے، ایسے ہے نا، تو فلا مرسل لہ من بعدہ وہو العزیز الحکیم، پھر اس کے بعد کوئی وہ رحمت دینے والا نہیں اور وہی غالب حکمت والا ہے۔ تو فرمایا رب کریم نے کہ اے محبوب ان سے کہہ دے کہ میرا رب اگر مجھے تکلیف پہنچائے تو یہ بت دور نہیں کر پائیں گے، اور اگر مجھے رحمت اپنی نعمت عطا کرے تو یہ بت دور نہیں کر سکتے۔ مجھے اللہ نے نبوت عطا کی، پوری دنیا ایک سائڈ پہ ہو جائے مجھے کوئی نقصان نہیں دے سکتے۔ قل حسبی اللہ، اب انہیں کہہ دو میرے لیے اللہ کافی ہے، میرے لیے اللہ حسبی اللہ، حسبی اللہ، علیہ یتوکل المتوکلون، بھروسے والے اس پر بھروسہ کرے۔ قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم، اے محبوب اٹل پیدا بات کر دے کہ تم اپنے مکان، اپنے جگہوں پر جس طرح تم عبادت کر رہے ہو کرتے رہو، اب اعمال کرتے رہو، انی عامل، میں بھی کام کرنے والا، عمل کرنے والا ہوں جیسے میرے رب کا حکم ہے۔ فسوف تعلمون، ان قریب تم سمجھ جاؤ گے کہ جہنم کا ٹھکانہ کس کا، کہ کون سچا ہے اور جھوٹا کون، یہ جاننا تو دنیا میں بھی پتہ چل جائے گا۔ حضور کو اللہ تعالیٰ نے پوری دین کی تبلیغ کے لیے انتخاب کیا تو کہاں تک دین پہنچا، اور وہ وہیں کے وہیں رہ گئے، نیست اور نابود ہو گئے۔ اور فسوف تعلمون من یاتی عذاب یخزیہ، کس پر آتا ہے تو ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا کس پر آتا ہے وہ عذاب، یخزیہ جو انہیں رسوا کرے، وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور ان پر دائمی عذاب اترائے، یہ تو پتہ چل جائے گا دنیا میں بھی اور برزخ میں بھی اور آخرت میں بھی، تینوں جگہ تمہارا جو حال ہونے والا ہے محبوب کہہ دے، ان کو بتا دے۔ مختلف قسم کے لوگ ہوتے ہیں، بعض لوگ جو نا وہ ویسے نہیں سمجھتے، لاتوں کے بھوت جو ہے نا باتوں سے پھر نہیں آتے، بولے ان کو دھمکی دے دے کہ تم کیا سمجھتے ہو، تنہا رسول اللہ علیہ السلام نے نہ ٹینک تھے نہ کوئی اتنی افرادی قوت تھی، اور بولا دیکھ لینا، بتا دینا کہ تمہارا انجام کیا ہونے والا ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ، ہم نے آپ پر لوگوں کے لیے کتاب حق کے ساتھ نازل کی کہ اس کے ذریعے لوگ ہدایت پاتے ہیں۔ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ، یہ قرآن وہ راستہ بتاتا ہے جو سب سے سیدھا ہے۔ غالباً سورت نمبر 17 آیت نمبر 9 میں ہم پڑھ چکے، سورہ بنی اسرائیل 15 پارے میں، اور شروع میں پڑھ چکے تھے ھدی للمتقین، اور پھر دوسرے پارے میں پڑھ چکے ھدی للناس۔ راستہ قرآن سب کو بتاتا ہے، لیکن اس سے مستفید وہ ہوتے ہیں جو اس قرآن سے محبت کرتے ہیں، جو پیارے نبی کی محبت ان کے دلوں میں ہو۔ عذاب مقیم، دائمی عذاب جہنم کا۔ اِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَلِنَفْسِهِ، جو اس قرآن کے ذریعے ہدایت پائے گا اپنے لیے پائے گا، ان کی تعلیمات سے بہرہ مند ہوگا، فائدہ انہیں ہوگا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ اس کتاب کے ذریعے کتنے قوموں کو عروج عطا کرتا ہے جو اس کو اعتقادی اور عملی جامہ پہناتے ہیں، اور جو ان کے مخالف اس قرآن پاک کو صرف یہی سمجھا کہ بس جب گھر نیا لیں گے تو قرآن خوانی کے لیے ہم یہ مانتے ہیں کہ ان کی برکت ہے، لیکن یہ مقصد نہیں ہے کہ بس صرف دم درود کے حد تک اس کو رکھا جائے، باقی کریں گے وہ جو ہماری دادی و نانی کرتی تھی۔ قرآن پاک کیا ہمیں حکم دیتا ہے، کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے، اس کی تشریح حدیث مبارکہ میں ہے، اور پھر اس کا خلاصہ فقہ میں ہے۔ فقیہ ہونا ضروری ہے قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے۔ کوئی قرآن کے آڑ میں گمراہ جو ہے نا وہ
پھر وہ حدیث مبارکہ اور فقہ کے خلاف ہوتے ہیں، وہ بھی گمراہ ترین لوگ ہیں۔ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا، اور جو گمراہ ہوا تو گمراہ ہونا اسی پر آئے گا، کسی کا کیا بگاڑے گا۔ تو گمراہی اور ہدایت کا فائدہ انسان کو خود ہوتا ہے۔ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ، اور تم ان پر وکیل نہیں ہو، ان کے کارساز نہیں ہو، ان کے محافظ نہیں ہو، آپ صرف انہیں اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں۔ حضور کو اللہ تسلی دے رہے، آپ یہ نہ کریں کہ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کریں، آپ کھل کر یہ پیغام پہنچا دیں بس، کیونکہ آپ نے تبلیغ میں کوتاہی نہ کی۔ مجرم اولاد کے گناہوں کی پوچھ ماں باپ سے جب ہوتی، جب وہ ان کے تعلیم میں کوتاہی کرتے ہیں، جب وہ تعلیم اور ان کی تربیت میں وہ رات دن وہ کوشش کرتے ہیں، ان کے لیے دعا کرتے ہیں، پھر اگر وہ بچے اولاد گمراہ ہوتے ہیں تو والدین پر کچھ نہیں ہے، ہاں وہ کوشش کرے، انہیں تربیت دینے کی کوشش کرے۔ کریم اولاد سے دعا ہے قرآن مجید فرقان حمید کے تعلیمات سے ہم سب کو بہرہ مند فرمائے، دنیا کے فتنوں سے بچائے، ناگہانی آفات سے بچائے۔ جتنے ہمارے سامعین ہیں یہاں مسجد میں آتے ہیں، یا اللہ ان سب کو اجر عظیم عطا فرما، دنیا کے فتنوں سے بچا، صراط مستقیم پر گامزن فرما، نفس اور شیطان کے مکاری سے بچا۔ یا اللہ پیارے نبی کی پیاری شریعت کو سن کر، سنتوں کو سیکھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کے مرحومینوں کی مغفرت، زندوں کو دین اسلام پر جینے اسی پر موت نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔